بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں وسیم اللہ سرگانی، تمام ویورز کو ویلکم کرتا ہوں۔ خبر کا آغاز کریں گے۔ عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں کو گرفتار کر لیا، اس کے بعد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے ساتھ تھے احمد خان بھچر صاحب، ایک دو اور بھی رہنما ساتھ تھے۔ ان کو اڈیالہ جیل کے باہر سے پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ ابھی تک ان کو وین میں بٹھا کر مختلف روڈوں کے چکر لگائے گئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس مقدمے میں گرفتار ہم ان کو کر رہے ہیں۔ تو آگے تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ جس کے بعد جی کہ جناب علی امین گنڈا نے کہا کہ ملک ڈنڈے کے زور پر نہیں چلائے جا سکتے۔ تو انہی کا تجزیہ میں کروں گا کہ جناب 2018 میں ڈنڈا چلایا گیا اور مسلم لیگ نون کی جو ووٹ تھا وہ پی ٹی آئی کو کنورٹ کیا گیا۔ تو 2022 تک وہ ڈنڈا تقریباً ہر ادارے پر اور خاص طور ہمارے میڈیا کے صحافیوں پر وہ ڈنڈا پھرتا رہا۔ حامد میر کا ایک سال کے لیے کیپٹل ٹاک پروگرام جیو پر بند کیا گیا اور اسد طور کو اس کے گھر میں گھس کر کچھ نامعلوم لوگ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے لیکن دوسرے الفاظوں میں پورا پاکستان ان کو پہچانتا ہے، انہوں نے جا کر حملہ کیا اور ان کو مارا گیا۔ اس کے بعد متی اللہ جان ان کو گھر کے باہر سے اٹھا لیا گیا۔ تو اور بھی سینسرشپ آپ نے میڈیا کے کورنگ پر لگائی۔ آپ کے ایک وزیر فواد چودھری صاحب تھے جنہوں نے مختلف ٹی وی چینل میں اپنے کچھ رپورٹر جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے دوست تھے یا کچھ ایسے رپورٹر انہوں نے بھرتی کروائے جو رہکی کرتے تھے کہ آپ کے خلاف اب کون سا پروگرام آنے والا ہے۔ پھر فواد چودھری صاحب ان کو کسی نہ کسی ادارے کے تھرو نوٹس بھجوا دیتے اور پھر وہ پروگرام بند ہو جاتا۔ تو وہ بھی ڈنڈے کے زور پر سب کچھ چلتا رہا ہے۔ آج بھی اسی ڈنڈے کے زور پر سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کے دور میں غلط تھے، لیکن بات آپ نے کی ہے۔ سیم سچویشن ہے 2018 سے لے کر آج 2025 اپریل 17 تک سیم سچویشن آ رہی ہے۔ جیسے آپ نے نون لیگ کے ساتھ کیا، اب نون لیگ آپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ اس میں پیپل پارٹی بالکل آزاد ہے، لیکن پیپل پارٹی کے ساتھ کیا گیا 2018 کے بعد۔ فریاد تارپور کو عید کی رات ہسپتال سے اڈیالہ جیل بھیجا گیا۔ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ یہ کیا جاتا تو آپ لوگ کہتے ہمارے لیڈر کو تکلیف دی گئی، اگر ان کو عید ہسپتال میں کرنے دی جاتی تو کون سا مسئلہ تھا۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں کہ ایم کیو ایم سندھ کے پانی پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ یہ دیکھیں جی ایم کیو ایم پارٹی، ان کا کیا بنتا ہے سمجھوتے والی بات؟ ان کے کون سے ووٹ ہیں، ان کے کتنے سیٹیں ہیں، یہ کن کے اشاروں پر چلتے ہیں؟ بس ایسے انہوں نے عوام کو پاگل بنانے کے لیے اپنے جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں آپ جائیں اور بیان بازی کریں۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد امید ہے وزیر اعظم جلد کینال ختم کرنے کا اعلان کریں گے۔ جناب ناصر شاہ صاحب جو سندھ کے سینئر وزیر ہیں پڑھے، تو باتیں چل رہی ہیں کہ سندھ کینال جلد ختم کر دی جائے گی، جو نہریں ہیں کینال۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا وزیر اعظم یہ فیصلہ لیتے ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد وقت کی اہم ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو آگے لایا جائے۔ جناب مراد علی شاہ صاحب دیکھیں تو ان کی پارٹی میں بھی نوجوان آگے آ جاتے ہیں، جسے ہم موروثی سیاست کہتے ہیں۔ ناصر شاہ صاحب کے والد بھی پیپل پارٹی میں تھے، پھر انہوں نے اپنی یہ سیٹ بیٹے کو گفٹ کر دی۔ دوسری جانب پنجاب میں آ جاتے ہیں مسلم لیگ نون پر۔ یہ لوگ بھی دیکھیں تو چاچو نے پنجاب چھوڑا، وہ وفاق میں گئے اسلام آباد میں، اور پنجاب میں لاہور میں بھتیجی کو وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا۔ تو یہ لوگ نوجوانوں کو آگے لا رہے ہیں، نوجوان اپنے ہی، دوسروں کو نہیں۔ اس کے بعد پاکستان نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ جناب احسن اقبال صاحب، تو دیکھا جائے کہ احسن اقبال وہ شخصیت ہے جنہوں نے سی پیک بنایا اور کافی ساری محنت کی انہوں نے۔ تو ان کو لیٹر جاری کیا گیا
چین کی طرف سے کہ یہ شخص جو سی پیک بنا رہا ہے یا ان کی نگرانی کر رہا ہے بہت ایماندار شخص ہے۔ دوسری جانب ان کی جو پارٹی ہے یا یہ جو الفاظ اپنے دہرا رہے ہیں کہ پاکستان نازک موڑ پر کھڑا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ان سیاستدانوں کو جب ان کی تنخواہیں 300% بڑھائی جاتی ہیں اس وقت ان کو پاکستان نازک موڑ پر کھڑا نظر نہیں آتا۔ جب پنجاب کے ڈپٹی کمشنر کو، اے سی کو، ڈی ایس پی تک، ایس ایچ اوز تک، ڈی پی اوز کو گاڑیاں نہیں دی جاتی ہیں، جب پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے تو اس وقت اربوں خربوں کی گاڑیاں ان افسران کو دی جاتی ہیں، تو پھر ان کو پاکستان نازک موڑ پر کھڑا نظر نہیں آتا۔ اس وقت ان کو اپنے مفادات اپنے اندر نظر آتے ہیں کہ ہم نے پھر الیکشن بھی جیتنا ہے۔ تو اس کے بعد جی کہ حامد رضا اور احمد خان حامد رضا بھی عمر ایوب کے ساتھ تھے، جو عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں، اور عمر ایوب، حامد رضا اور احمد خان بچر کو بھی اڈیالہ جیل سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد وزیر خارجہ اسحاق ڈار افغانستان کا دورہ کریں گے۔ افغانستان کے ساتھ اب ان کے مراسم اچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں پاکستان حکومت کے۔ اس کے بعد کراچی میں دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک پر 2 ماہ کے لیے مکمل پابندی ہے۔ تقریباً اس ہیوی ٹریفک جسے ہم ڈمپر کہتے ہیں، تو ان کی مد میں تقریباً 30 سے 40 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، لیکن پھر وہ اشرافیہ ہیں، ڈمپر والے بھی اشرافیہ ہیں، کوئی وہ چھوٹے موٹے بچے نہیں ہیں جو ان وزراء کو وہ خرید نہ سکے، کیونکہ ان وزراء کے جو وزراء وغیرہ ہیں سندھ کے، ان کے بھی بزنس ایک ساتھ ہوتے ہیں، پھر ان کی مجبوری ہوتی ہے جب تک یہ ڈمپر وہ کراچی کی جو مین شاہراہیں ہیں ان پر نہ چلنے دیں تو ان کا کام ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔